السلام علیکم ناظرین. ثنا بچا نے افنان اللہ کو سامنے بٹھا کر مریم کے پاپا اور ان کی پارٹی کی خوب بے عزتی کر دی. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن تمہارے باپ کا نہیں جو تم لوگوں کو تڑیاں لگاتے پھرتے ہو. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. ثنا بچا صاحبہ اس کو کس طرح ایویلیویٹ کر رہی ہیں؟ یہ بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو آج کل ہوا چل رہی ہے، یہ فیصلہ آنا، یہ الائنس ٹوٹنا، یہ سب کچھ اسی کا شاخسانہ ہے یا ایکچولی کمزوری تھی پاکستان تحریک انصاف کی الیکشنز کے حوالے سے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اور وہ ایکسپوز ہو گئی؟ How do you look at this? I don't know where to begin. پاکستان مسلم نواز پہ تو آج ہی دن ملا تھا اوکاڑا سے شروع کرنے کا، کل کے پرسوں کے فیصلے کے بعد. اور اگر یہ بات اسی طرح ہے تو میں آپ کو بڑا سمپل لیٹ می جسٹ اسٹیٹ اے فیکٹ. نیشنل اسمبلی کی 336 نشستیں ہیں، جس میں سے 267 جو ہے وہ بلا واسطہ جو ہے اس پر منتخب ہوں گے. ان میں سے جو تناسب سے 109 سیٹیں نکلتی ہیں، ان میں سے 60 سیٹیں ہیں ریزرو سیٹس. وہ پی ٹی آئی اس دوڑ میں بھی نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ، آپ ان کو اتنا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 9 مئی کے حوالے سے بیکاز دے آر اے دہشت گرد جماعت. اور پلیز مائنڈ یو، یہ جو لفظ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، یہ مت کریں. یہ ہم پورے اس پاکستان کی ہسٹری میں یہی ہوا ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہے، یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں جی وہ ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. 9 مئی کے بعد ہم نے ان کو نہیں کہا وہ دہشت گرد جماعت ہے، ہم نے کہا جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو پکڑیں. آپ نے ان کو پکڑا، آپ ان کو کورٹ لے کے جائیں، آپ ان کو واپس لے آئیں، آپ ان کو دوسری پارٹیوں میں ڈال دیں. آپ نے یہ سب کچھ کیا. تو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی اس سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا نشان انٹرا پارٹی الیکشن پہ چھین لیا جاتا ہے. وہ اس وقت نہیں چھینا جاتا جب اے این پی کہہ رہی ہے ان کو 20,000 کے ایشو، ان کو 20,000 کی پینلٹی پڑ جاتی ہے. لیکن یہ فیصلہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ بلہ چھین لیجیے. مطلب اتنے بڑے بڑے الزامات پہ نہ ہم دہشت گرد جماعت ان کو قرار دے سکے، نہ ہم ان کے لیے کوئی اور چیزیں منتخب کر سکے. اتنے کیسز عدت کے نکاح سے لے کے انٹیرین وائٹ تک آپ کسی چیز پر ان کو نہ اہل نہ کرا سکے. آپ ان کو جیل میں رکھے بیٹھے ہیں. ہم نے پہلے عمران خان کہتے تھے، پھر ہم قاسم کا ابا کہتے تھے، اب ہم کہہ رہے ہیں جی بانی پی ٹی آئی. پتہ نہیں اس کے بعد ان کا نام لینا بھی ہے کہ نہیں لینا ہے. یہ اس ملک میں بہت ہو چکا کہ ہماری باری، اب ہماری باری. یہ جو آج مریم صاحبہ نے ایک آخری بات کی ہے، انہوں نے کہا یہ ڈنڈے بردار ہیں اور ان کو ڈنڈا ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے، پیٹرول بم. اور اگر یہ مانتے ہیں تو ہم کہہ دیں گے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ان کو یہ انتخابی نشان دے دیں. کیوں؟ الیکشن کمیشن آپ کا ماتحت ادارہ ہے، پھر تو آپ یہ بات کو سچ قرار دے دیں نا. تو یہ بار بار یہ اس طرح کی جو کیلس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ جو آتا ہے اپنے آپ کو اس ملک کا جو دادا اور باپ اور ماں سمجھنے لگتا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں 25 کروڑ عوام جیتے ہیں اور روز آپ کے ہاتھوں آپ کے لیے ہوئے فیصلوں کے ساتھ جیتے ہیں. اس ملک میں انتخاب کرنے کا اور سلیکٹ کرنے کا جنہوں نے ذمہ لیا ہوا ہے، مجھے تو ان کی عقل پہ بھی اب رونا آتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اب تو یہ انٹرا پارٹی الیکشنز پی ایم ایل این کی بلا مقابلہ جو بھی منتخب ہوتا ہے، مطلب آپ کو پتہ ہے وہ فیملی جو ہے پوری ہائرارکی اس میں بیٹھی ہے، تو اس کو کون اپوز کر سکتا ہے اور کس کی ہمت ہے کہ وہ جا کے اعتراض اس پر کرے. کون سے نون لیگ کے آپ ایسے ایک شخصیت کا نام لے لیے جو اب ان کے ساتھ، اب خیر مہتاب عباس صاحب تو کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے لیے جو اپنے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے یہ ان کے گلے تک آئے گا اور آئے گا، بیکاز جو ایمبیشس قسم کی اپروچ لے کے چلے تھے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ جو حقوق دینے تھے، جو گھر بننے تھے، جو مالکان کے حقوق دینے تھے خواتین کو، اس میں بھی سست روی ہو رہی ہے بیکاز بجٹ نہیں ڈکلیئر ہو رہا ہے. آج انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اب انہوں نے پرانی نون لیگ بننا شروع کر دیا ہے. تو میں صرف نون لیگ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے آپ کے ڈار صاحب، بھلے آپ کے ڈار صاحب سے اب ڈالر اب نہیں ڈرتا، پھر بھی ہم آپ سے ڈرتے ہیں. آپ آئیے اقتدار میں، آپ کو جس طرح سے لایا جا رہا ہے اقتدار میں، اٹ از ٹو آبویس ٹو اگنور اٹ. اور دوسرا یہ کہ آپ یہ ریس جیت بھی جائے نا، تب بھی آپ نے ریس صحیح طرح سے نہ لڑی ہے نہ دوڑی ہے. اور اس ریس کا جو جیت ہے نا، وہ پھر وکٹری آپ کے اوپر سجتی نہیں ہے. لیکن چلیں آپ وہ بھی سجا لیں، آپ اپنی بیٹی کو چیف منسٹر بھی بنا لیں، آپ نے جو کرنا ہے نا اس ملک کے ساتھ کر لیں. لیکن یہ وعدہ کر کے ہمیں دیں کہ پھر 5 سال تک میاں صاحب چوں نہیں کریں گے. میاں صاحب آگے سے اب جو بھی ان کو بتایا جائے گا وہ ویسے ہی کریں گے، کیونکہ یہ کتنے دن چلے گا یہ محبتوں کا سلسلہ.
اسٹیبلشمنٹ اور میاں صاحب کا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن کیونکہ آپ کو یاد ہوگا قانون سازی یہ کر چکے ہیں باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے, تو وہ قانون سازی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. وہ اب آپ کو یہ دیکھیں, شاید ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ آپ کو یہ 2/3 اکثریت سے یہ بھی کرنا پڑ جائے. تو میرا خیال ہے دے شوڈ بی آن دی واچ اینڈ واچ آؤٹ, کیونکہ اتنا آسانی سے پلیٹ میں آپ کو ہر چیز مل رہی ہے, لیکن اتنا آسان رہے گا نہیں. اور جو یہ ہم سمجھ رہے تھے نا خان صاحب کو ہم جیل میں بند کر دیں گے کیونکہ وہ سب چیزوں کا وہی قصور انہی کا قصور ہے, لیکن پھر بھی دیر از اے وے اینڈ دیر از ریزنیبل, کوئی ریزنیبل ڈاؤٹ بھی چھوڑنا پڑتا ہے. کوئی خدا رہا, کوئی تو پالیسی, کوئی تو رول, کوئی تو آپ چیز کو فالو کرتے, کسی جگہ تو کرتے. آپ کا جو دل چاہتا ہے اس ملک میں دادا گیری چل رہی ہے, اس کو اٹھا لو, اس کو بند کر دو, اس کو ادھر لے جاؤ, اس کو ادھر لے جاؤ, نہ کرے نا یار. اور یہ اسی چیز سے گزرے ہیں اور یہ پھر بھی کر رہے ہیں. ناظرین, ثنا بچہ سے بہت ساری باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ڈٹ گئی اور ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننا سراسر زیادتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ بھی تو نام نہاد پارٹی الیکشنز کرواتی ہے, اس کے برعکس پی ٹی آئی نے تو بڑے شفاف اور بہتر طریقے سے الیکشنز کروائے ہیں, لیکن پھر بھی ان سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے. دوسری طرف ناظرین, یہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت بنانے پر تلے ہوئے ہیں. 9 مئی کی آڑ لے کر یہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکے. لیکن ناظرین, اس طرح کسی بھی جماعت کو 9 مئی کی آڑ لے کر یا کسی بھی اور وجوہات کی بنا پر دہشت گرد قرار دے دینا, اور پارٹی بھی وہ جو عوام نے بنائی ہو اور وہ پارٹی جو عوام کے لیے کام کر رہی ہو, یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی عوام سے سراسر زیادتی ہے اور اس سے پاکستان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچے گا. ناظرین, آج مریم نواز نے اپنے پاپا کی طرح بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کو ڈنڈے کا, بم کا یا گھڑی کا نشان چاہیے کہ ہم الیکشن کمیشن سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں نشان دے دیں. اس پر ثنا بچہ نے مریم نواز کو بڑا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کسی کے باپ کا نہیں, یا تو آپ یہ بات مان لے کہ الیکشن کمیشن آپ کے ماتحت ہے, تو پھر اس طرح کی تڑیاں لگائیں اور باتیں کریں کہ الیکشن کمیشن آپ کی ہر بات مان لیتا ہے, اسی لیے وہ آپ کے کہنے پر پی ٹی آئی کو یہ نشان بھی دے دے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. ناظرین, اس وقت الیکشن کمیشن بھی لاڈلے نواز شریف کے سہولتکاروں میں سے ایک ہے, اسی لیے مریم نواز تو اپنی طرف سے بالکل صحیح بات کر رہی ہے, کیونکہ اس وقت الیکشن کمیشن کا جو بھی نواز شریف کہتے ہیں وہ اس بات کو مان لیتے ہیں. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.